الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آخری عشرہ یعنی جہنم سے آزادی۔ یاد رکھیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مقدس و متبرک مہینہ ہے، اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ اس حوالے سے ایک روایت جو کہ مرآت المناجیح کے اندر موجود ہے، اس مشکات المصابیح کے اندر جو کہ روایت موجود ہے، اس کی شرح مرآت المناجیح میں نے یہ حدیث پاک پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فی آخر یوم شعبانہ، شعبان کے آخری دن تھے۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، تمہارے پاس ایک ایسا عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہاں لفظ ہیں اضلہ کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اضلہ، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اب یہاں جو سایہ دار فرمایا گیا ہے رمضان المبارک کو، تو اس کی شرح میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھیں، جس طرح سایہ دار درخت اور چھت انسان کو سورج کی تپش سے، دھوپ کی تپش سے بچا لیتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک مومن شخص کو جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک جو ہے وہ سایہ دار درخت کی مانند ہے۔ فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لمبی حدیث مبارکہ ہے جس کو میں آہستہ آہستہ ترجمے کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کو نفل جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، رمضان المبارک کے اندر جو بھی کوئی ایک نفل کام کرے گا، فرمایا کانا کمن ادا فریدتاً فیما سواہ، وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے دیگر مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی شرح یہ ہے حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کی، کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب دیگر مہینوں کے اندر فرض کے برابر ہے۔ اور فرمایا، ومن ادا فیہ فریدتاً، جس نے رمضان المبارک میں فرض ادا کیا، فرمایا کانا کمن ادا 70 فریدتاً فیما سوا، فرمایا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا زبردست حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ رمضان میں نفل کا ثواب دیگر مہینوں میں فرض کے برابر، اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب دیگر مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر وہ نیکی ہے کہ جس کا ثواب آپ کو جنت اس کے بدلے ملے گی۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آیا صبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ سنیے، فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک، یہ صبر کا مہینہ ہے۔
وشہر المواسات، اور غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ صبر کا مطلب کیا؟ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، صبر کا مہینہ ہے۔ اور غم خواری کس طریقے سے کہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ دیگر مہینوں کی بنسبت اس مہینے کے اندر غم خواری کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا، زکوٰۃ و فطرہ اور اس طرح صدقہ و خیرات کا انسان کے اندر آٹومیٹک ایک جذبہ یوں بیدار ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے جذبہ۔ تو اسی لیے فرمایا وشہر المواسات کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں پڑھا میں نے کہ مواسات جو ہے یہ مساہمت سے بھی ہے، یعنی سہم کے معنی میں بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اس مہینے میں بندہ اپنا حصہ بھی، اپنی روزی کا حصہ بھی بندہ دوسروں کو دیتا ہے۔ تو یوں مواسات مساہمت کے معنی میں لیں تو بھی درست، اپنے معنی اصلی معنی میں لیں تو بھی درست، دونوں اعتبار سے۔ اور فرمایا گیا کہ شہرن، یہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے جو الفاظ آپ سن رہے ہیں اس کی ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی کرتا چلوں۔ فرمایا کہ مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ رزق حصی طور پر بھی بظاہر ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا رزق بڑھ رہا ہے۔ دیگر یعنی رمضان المبارک میں آپ کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ ہم یعنی روزہ دار انسان اللہ کی وہ نعمتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے، دیگر مہینوں میں جو نعمتیں اس کو نصیب نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یوں حصی طور پر بھی اور معنوی یعنی برکت کے طور پر بھی رزق کے اندر جو ہے وہ کشادگی کر دی جاتی ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا، فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہے۔ فرمایا وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ فرمایا وکان لہ اجر وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو اس روزہ دار کے جتنا ہی ثواب ملے گا، روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ روزہ افطار کرانے کی 3 فضیلتیں بیان ہوئی حدیث مبارکہ میں۔ نمبر 1 جناب کہ اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جناب اس کو جو ہے رمضان المبارک میں روزہ افطار کرانے کی برکت سے اس کو اس روزہ دار کے جتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مسجدوں کے اندر افطاری بھیج رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ داروں کو روزہ افطار کرا رہے ہوتے ہیں، افطار پارٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ یقیناً اس نیت، اس حدیث پاک پر عمل کی نیت ہوگی، ثواب کی نیت ہوگی، تو یہ تمام فضیلتیں جو آپ نے سنی یہ حاصل ہو جائیں گی۔ یہ حدیث، یہ الفاظ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنے، کہنے لگے کہ یعنی یہ راوی ارشاد فرماتے ہیں، سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ روزہ دار کو افطار کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی حیثیت گنجائش نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا من فطر صائما، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، علی قدوۃ لبن، دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر، او تمرۃ، یا ایک کھجور کھلا کر، اور شربۃ من ماء، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرا دیا، اس کو یہ تمام جو تینوں اوپر فضیلتیں ذکر ہوئیں یہ اس کو مل جائیں گی۔ اور فرمایا ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما، جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، خوب سیر کرایا، اس کو تسلی ہو گئی، یعنی اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض سے سقاہ سیراب فرمائے گا، شربتن، ایسی اس کی پیاس اللہ تبارک و تعالی بجھا دے گا، لا یظمأ، کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا
کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دیں، پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں، تو یہ سب فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، یہ تمام فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً خوش قسمتی والا مہینہ ہے، یقیناً برکتوں والا مہینہ ہے، یقیناً رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا شروع رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، جس کا درمیان مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ جامع صغیر میں جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ ہے اول شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا شروع رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور اس کا درمیان جو ہے وہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ماتحت یا غلام سے نرمی برتی، معاملات میں کاموں میں تخفیف کی، آپ کے پاس آپ کا جو امپلائی ہے، آپ کا جو ملازم ہے، جو مزدور ہے، آپ کے پاس کام کرتا ہے، آپ اس کے کام میں آسانی کر دیتے ہیں، سبحان اللہ کیا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس سیٹھ کو وہ جو تخفیف کر رہا ہے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پوری حدیث مبارکہ کے اندر جو میرا مقصد تھا وہ یہ الفاظ تھے کہ اس رمضان المبارک کا شروع رحمت ہے، درمیان جو ہے وہ کیا ہے جناب مغفرت ہے، اور آخر جو ہے وہ کیا ہے جناب وہ ہے جہنم سے آزادی۔ تو ناظرین کرام، گویا کہ رمضان المبارک کے کتنے عشرے ہوئے؟ 3 عشرے ہوئے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت چھما چھم برستی ہے، کہ جس سے روزہ دار جو ہے وہ روزہ، تراویح، اس طرح کی عبادتوں میں اس کو ہمت ملتی ہے، اس کی عادت بنتی رہتی ہے۔ دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو کہ جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے، جہنم سے آزادی کا سبب بھی ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس کے اندر جناب جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جنت میں داخل ہوگا، یہ شخص جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا جاری و ساری ہے الحمدللہ عز و جل۔ اس تیسرے عشرے کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک سے ہم نے یہ سنا ہے، ثابت ہوا کہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آئیے ہم اس میں آ کے سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تیسرے عشرے میں کیا معمولات ہوا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یجتہد فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشروں میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کیا کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، اتنی دیگر عشروں میں عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ پورا رمضان المبارک آپ کا عبادت میں گزرتا تھا، لیکن دیگر عشروں کی بنسبت، پہلے اور دوسرے عشرے کی بنسبت تیسرے عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ہی عبادت کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جایا کرتے تھے۔ اور انہی سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہی سے ہی ایک اور حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا، شد میزرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے تھے، فرمایا احیا لیلہ، اور آخری عشرے کی راتوں کو جاگا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیا کرتے تھے، ان کو بھی عبادتوں کا حکم ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم نے سنا کہ آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا جو جذبہ تھا وہ بڑھ جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی۔
کیوں نہ بڑھ جائے۔ یہ رمضان المبارک مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس مہینے میں جس نے اپنی بخشش کرا لی وہ کامیاب، جو نہ کرا سکا وہ محروم رہ گیا۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا محروم ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں بخشش نہ کرا سکا، جس کی اس مہینے میں بخشش نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ ناظرین کرام یاد رکھیے کہ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ بڑی ہی برکتوں والا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اس کے اندر ذرائع بھی دیے ہیں، مواقع بھی فراہم کیے ہیں کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کریم کو ہم راضی کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں اعتکاف جیسی دولت بھی میسر ہے۔ اللہ کریم کی ایک اتنی بڑی عبادت اعتکاف کرنے والا شخص، ناظرین کرام یاد رکھیے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اعتکاف عکف سے بنا ہے۔ لغت میں جا کر دیکھیے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ معتکف شخص مسجد میں دھرنا مار کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یا اللہ جب تک تو میری بخشش نہیں کرے گا، تو مجھے بخش نہیں دے گا، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو وہ شخص دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف عشر الاواخر، حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشروں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کا وصال ظاہری ہو گیا، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ خوش نصیب حضرات اس وقت بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے میں مصروف ہیں، کل سے وہ مسجدوں کے اندر آ چکے ہیں، اللہ کی عبادت یوں بھی اپنے انداز میں وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری نعمت، دوسری اللہ کی ایک اہم عبادت، ایک خاص نعمت جو ہمیں دوسرے اس آخری عشرے کے اندر ہمیں میسر ہے ناظرین کرام، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قدر کے اندر بھی ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر من العشر الاواخر، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ 21 کی رات، 23 کی رات، اسی طریقے سے 25 کی رات، 27 کی رات، مشہور ہمارے ہاں یہی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کی رات ہے۔ اکثر علماء کرام بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 27 کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہوا کرتی ہے، لیکن مختلف احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی طاق راتیں ہیں جتنی بھی ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، ان میں صلاۃ و تسبیح بھی ادا کرنی چاہیے، خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آخری عشرے میں ایک اور جو ہمیں نعمت حاصل ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی زبردست ہمیں نعمت آخری عشرے میں حاصل ہے، وہ ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی عید والی رات، یعنی آخری رات۔ یہ بھی جو ہے کمال کی رات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یغفر لامتہ، میری امت کی جو ہے وہ بخشش کر دی جائے گی، فی آخر لیلۃ فی رمضان، رمضان المبارک کی آخری رات میں میری امت کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، کہا گیا اہیا لیلۃ القدر، جس رات کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا، وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، فرمایا کہ لیکن مزدور کو اجرت اس وقت پوری دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو آخری رات ہے لیلۃ الجائزہ
بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس آخری رات کو جو ہے یعنی ایک رات ہے رمضان المبارک کی آخری رات، اس کے حوالے سے یہ ہم نے حدیث پاک سنی، اور ایک ہے لیلۃ الجائزہ جو کہ عید کی رات ہے، اس کی بھی اپنی ہی فضیلتیں برکتیں ہیں۔ تو رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے اس کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی بخشش کر دی جاتی ہے، فرشتوں کے درمیان اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے لیلۃ القدر کے اندر عبادتیں کی، جنہوں نے اعتکاف کیا، جنہوں نے تلاوت قرآن کر کے، جنہوں نے سارا دن بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے، جنہوں نے رات دن جا کر قیام اللیل کر کے تراویح کی نماز پڑھ کر جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس آخری رات میں اعلان ہو جاتا ہے کہ ان کی بخشش کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش کہ ہم بھی ان حضرات میں شامل ہو جائیں کہ جن کی اس رات یعنی آخری رات بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ افطار کے وقت کئی لاکھ مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ آج جمعہ کا مقدس دن ہے، اس کے حوالے سے خاص روایت ہے کہ 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس رمضان المبارک کا قدر و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 عشرے دیے گئے، تینوں میں الگ الگ فضیلتیں ہیں، ہمیں یعنی یہ ہر ممکن ہمیں حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جس طرح ہو سکے اپنے رب کو راضی کر لو۔ اور جیسا کہ ہم نے حدیث پاک سنی حضرت انس بن مالک سے جو روایت ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا تو وہ محروم ہے۔ اللہ کرے ہم محروم نہ رہیں، اللہ کرے ہماری بخشش ہو جائے، اللہ کرے ہم مغفرت والوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کی بخشش ہو گئی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم فرمائے، اور اس وقت جو ایک خاص وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ کریم اس مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔